حیاکم اللہ اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل اسیر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 22واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور ہم بفضل اللہ و بعون جل وعلا حسب معمول حدیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے چند ایک معروف مشہور اہم مسائل کی طرف بھی نشاندہی کرتے ہوئے ساتھ ہی انشاءاللہ حدیثوں کے احکام یعنی حکم ان کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو آتے ہیں آج کی سبق کے حوالے سے۔ پہلی حدیث براہ راست ہم کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ حدیث ہے جو کہ کتاب البیوع کے سلسلے میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اور یہ باب جو ہمارے پاس ہے وہ اس کا یہ باب اور اس کی یہ فصل دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اور کتاب العطیہ یا باب الابواب العطیات یعنی عطیات یا تحفے تحائف کے سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں کہ شریعت میں تحفہ دینے کا، عطیہ دینے کا کیا طریقہ کار اور کیا حکم ہے، کیا اس کا آگے صلہ ہے۔ الفصل الثانی، حدیث نمبر 3013 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا ترقبوا ولا تعمروا، نہ تم رقبہ کرو ولا تعمروا اور نہ امرا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترقبوا ولا تعمروا۔ امرا جو ہے وہ اس کا ذکر ہوا پہلی احادیث میں، اور رقبہ بھی وہی چیز ہے، تم رقبہ یا عمرہ کے طور پر کوئی چیز نہ دیا کرو۔ ہاں جی استاد محترم جی، اور عطیہ میں کیا فرق ہے جو ہم کس کو ہبا کر دیتے ہیں؟ یہ بس یہی قریباً ایک ہی جیسے الفاظ مختلف ہیں، دونوں تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو رقبہ وہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا نا کہ رقبہ کے طور پر کوئی چیز یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ بھی نہ دو، اور عمرہ کے طور پر بھی جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ دینے میں جواز تھا لیکن آگے علت بیان کی گئی ہے کہ کیوں، کس لیے یہ پسند نہیں کیا گیا۔ معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے کہ تم رقبہ کے طور پر اور عمرہ کے طور پر کوئی چیز نہ دو۔ فمن ارقب شیئا، تو جو کوئی چیز رقبہ کے طور پہ دیا گیا، او میرا یا عمرہ کے طور پر کوئی چیز دے دیا گیا، فہیا لورثتہ، تو وہ چیز جو ہے جو دے دی گئی تھی اس کو، وہ اس کے ورثاء کے لیے بھی ہوگی۔ تو میں یہ ریوائز کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، رقبہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، عمرہ بھی، عمرہ جو ہے وہ ہم نے اس سلسلے میں حدیثیں پڑھی ہیں۔ تو حدیث میں جو الفاظ لا ترقبو کا جو مطلب ہے کہ رقبہ کے طور پر کوئی چیز مت دو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور رقبہ یہ ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو یہ کہے کہ میں نے یہ مکان اس شرط پر تجھے دیا ہے کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو مکان تیرا ہے، اور اگر تو پہلے مر جائے تو مکان میں لوں گا۔ اس کا حکم بھی اہل حدیث امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک عمرہ کا سا ہے، عمرہ کی طرح اس کا حکم بھی یہی ہے، یعنی وہ چیز اسی کی ہو جائے گی جس کے لیے رقبہ کیا گیا۔ تو چونکہ چیز فوراً ملکیت میں آ جاتی ہے دوسرے شخص کے یہ الفاظ کہنے سے ہی، اور پہلا جو جس کی
وہ مال جس کا وہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ چیز دوسرے شخص کی ملکیت میں پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ اس طرح سے پہنچ جاتی ہے کہ وہ آگے واپس نہیں پلٹ سکتی کسی بھی صورت میں، وہ اس کے ورثاء کو منتقل ہو جاتی ہے اس کی اصل جائیداد کی طرح۔ تو یہ بسا اوقات آدمی ممکن ہے کہ وہ اس طرح کیا جو ہے وہ عطیہ دے کسی کو، اپنی زندگی میں دے بیٹھے اور بعد میں اسے پریشانی ہو، مالی تنگی ہو اس کو، اور وہ پھر اس پر پچھتائے، تو اس طرح وہ اس کا اجر بھی ضائع کر بیٹھے پچھتا کر، اور یہ پریشان سا ہو کر کہ میں نے یہ کیوں کر دیا، کیوں دے دیا اس کو، کیونکہ وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہ چیز یا زمین یا کوئی گھر جو اس نے دیا ہوتا ہے اس کو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اور بسا اوقات اس کو یہ ضرورت ہوتی ہے یا وہ مالی اعتبار سے وہ نہیں ہوتا مستحکم، تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے۔ تو دی ہوئی چیز پر افسوس کرنا اس کا پھر اجر ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لا ترکبو ولا تعمرو۔ تو ویسے دینے میں حرج کوئی نہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، اگر کوئی دیتا ہے تو یا ضرور ایک ہمدردی کے یا تعاون کے دیتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس طریقے سے اس انداز سے یہ شرط لگا کر کہ میں پہلے مر جاؤں تو یہ تیری ہوگی اور تو پہلے مر جائے تو میں یہ میری ہوگی، تو اس طرح کے انداز یا الفاظ سے وہ اپنے آپ پر آدمی پابندی لگا بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاتا بھی ہے، اس لیے آپ نے اس کو اس سے روکا۔ وگرنہ شریعت میں یہ جو ادائے اور تحائف اور عطیات ہیں ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ آپس میں ہمدردی، پیار، محبت، الفت کا یہ باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترغیب دلائی ہے۔ اچھا جی، آگے 20 نمبر ہے ہمارے پاس جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ مرفوع بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا قال العمرہ جائزۃ لأہلہا۔ اللہ اکبر، کہ عمرہ جو ہے یہ عطیہ ہے، جائزۃ انعام، لأہلہا جس کو دیا جا رہا ہے اس کے آگے گھر والوں کے لیے بھی، اہل خانہ کے لیے بھی، والرقبہ جائزۃ لأہلہا، اور اسی طرح رقبہ جو ہے جس کو دے دیا جائے وہ بھی اہل خانہ کے لیے ایک تحفہ ہے، عطیہ ہے جو ان کے لیے نافذ ہوگا، صرف اس آدمی کے لیے نہیں بلکہ جس کو دیا گیا ہے رقبہ یا عمرہ کے طور پر کوئی چیز دے دی گئی تو وہ ایک عطیہ تحفہ ہے، تو وہ منتقل ہو جاتا ہے فوراً اس آدمی کے گھر والوں کی جانب بھی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسری جائیداد کی طرح وہ اس کے ورثاء میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے 3014، یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے شروع میں وہ حدیث بھی جس میں لا ترکبو ولا تعمرو کے الفاظ ہیں، وہ پہلی حدیث وہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یہ جو اوپر ہم نے پڑھی ہے جابر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، یہ بھی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور یہ بھی حسن یعنی صحیح ہے حدیث سند کے اعتبار سے۔ ہاں جی، تو جائزتن یہاں ہے، جائزتن اس حدیث میں سے مراد ہے عطیہ یا کوئی تحفہ جسے گفٹ کہتے ہیں جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث آگے تیسری فصل میں الفصل الثالث، اس میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسکوا اموالکم علیکم، امسکوا روکے رکھو اموالکم اپنے مالوں کو، علیکم اپنے آپ پر، یعنی ضائع نہ کرو، لا تفسدوها اور انہیں خراب نہ کرو ان مالوں کو، فإنه من عمر عمرہ
فہی للذی اعمر حیا و میتا ولعقبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ، بے شک شان یہ ہے کہ جس نے عمرہ میں کوئی چیز دی، من اعمر عمرہ فہی للذی، تو وہ چیز اس شخص کی ہوگی اعمر، جسے عمرہ کے طور پر دی گئی، حیا، ہاں جی، اس کی زندگی میں خواہ وہ زندہ ہو، و میتن، یا وہ مر چکا ہو، ولعقبہ، اور پھر اس کے ورثاء کو یہ منتقل ہوگی چیز، حیا و میتن، خواہ وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، تو وہ چیز اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گی۔ تو اس میں جو دینے والا ہے عمرہ کے طور پر کسی چیز، کسی کو ہبہ کرنے والا، عطیہ دینے والا، اس کا کوئی حق یا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا اس کے ورثاء کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس طریقے سے، یعنی عقبہ اور عمرہ کے انداز سے کسی کو مال دینا شریعت میں کوئی اچھا عمل نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو حدیث آئی ہے اس میں آپ نے یہ روکا ہے بظاہر الفاظ میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ہم نے پہلے ڈسکس کر دی ہے، اور آگے آتے ہیں آئندہ حدیث جو ہے نئے باب میں، کتاب البیوع کے سلسلے میں ہی جو پہلے ابواب ہم نے پڑھے ہیں انہی سے متعلقہ یہ بھی باب ہے، مختلف موضوعات پہ کتاب البیوع کے سلسلے میں یہ حدیث مصنف رحمہ اللہ لائے ہیں۔ آخر میں پہلی فصل ہے الفصل الاول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرض علیہ ریحان، کہ وہ شخص جسے پیش کیا، عرض علیہ جس پر پیش کیا جائے، ریحان خوشبو کو، خوشبو پیش کی جائے، یا سے مراد ریحان کا پھول بھی ہو سکتا ہے، خوشبودار پھول، فلا یردہ، تو وہ اسے واپس نہ لوٹائے، اسے قبول کرے اور اپنے پاس رکھ لے، فإنہ خفیف المحمل، اس لیے کہ وہ ایک ہلکا اٹھانے والی چیز ہے، جس کو اٹھایا گیا ہے، یعنی وہ ایک ہلکی چیز ہے، ہلکا احسان ہے، طیب الریح، اور ایک اچھی خوشبو ہے، ریحان، روح و ریحان و جنت نعیم، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو بھی ہے جس کو ریحان کہتے ہیں، اور ریحان ایک پھول کو بھی، خوشبودار پھول کا نام بھی ہے، پودے کا نام۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ خفیف المحمل سے مراد ہلکا احسان، ایسا جس کو اٹھایا جا رہا ہے، میں اٹھانے والی چیز ہے جو کہ ہلکی ہے، کیونکہ کوئی کسی کو پھول دیتا ہے یا خوشبو دیتا ہے تو وہ ایک اپنا معمول کی ایک اچھی چیز ہے جو گزرتے ہوئے کسی کو لگا دے۔ بسا اوقات کسی کے پاس کوئی بوٹل ہوتی ہے خوشبو والی، یا کوئی ہوتا ہے اپنا پرفیوم وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ اس پر چھڑکاؤ کر دیتا ہے، تو اس کو شکریہ ادا ضرور کرے اور اسے قبول کرے، کیونکہ ضروری نہیں کہ اسی طرح کا وہ اس کو احسان بھی لوٹائے، یا اس پر کوئی گرانی نہیں گزرتی۔ طیب الریح، اچھی ریح، اچھی خوشبو تو وہ ہے ہی، اور ہلکا احسان بھی ہے۔ تو حدیث میں لفظ ریحان کا مطلب خوشبو ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث نمبر 3017 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لا یرد الطیبہ، کہ خوشبو جو تحفے میں دی جاتی تھی، لا یرد الطیبہ، اس طیب یعنی خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے، قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو حدیث کے الفاظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد الطیبہ کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 3018 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العائد فی ہبتہ، اپنا تحفہ دے کر واپس لینے والا، کل بھی اس کتے کی طرح ہے، یعود فی قیہ ہی، جو قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹتا ہے، قے کرنے کے بعد دوبارہ چاٹتا ہے،
लैसा लना मसल सूए, अल्लाह अकबर, नहीं है हमारे लिए बुराई की कोई मिसाल या बुरी मिसाल, हमारे लिए बुरी मिसाल नहीं। ठीक हो गया जी। तो हमें ऐसा अमल नहीं करना चाहिए कि जैसे एक बुरी मिसाल कायम हो तो कोई चीज़ देकर वापस लेना उस कुत्ते की तरह है जो कि अपनी कह करके फिर उसको दोबारा चाट ले। बहुत ही एक कभी हरकत है और अमल है, बहुत ही गंदा, कि देकर कोई चीज़ वापस कहे जी मुझे दे दो वापस। हदीस के अल्फाज अल-आइद फी हिबती कल कल्ब, इसको अंडरलाइन कीजिए। तो अक्सर उलमा जो हिबा की गई चीज़ है उसमें वापस उसको लेना हराम कहते हैं, सिवाय बाप के। बाज़ कहते हैं कि बाप, आगे हदीस भी आ रही हैं, सिवाय बाप के रजू जायज़ है जो अपनी औलाद को कोई चीज़ हिबा करे। तो औलाद अगर मसलहत समझे तो कोई हिबा की हुई चीज़ को अपनी औलाद में से किसी से वापस ले सकता है। उसके अलावा किसी को कोई चीज़ और आदमी दे तो उसको वापस लेना ये हराम है। हदीस के ज़ाहिर से ये मालूम होता है। आगे हमारे पास 3019 ये बड़ी मारूफ हदीस है। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों बाप बेटा जो हैं वो जलीलुल कदर सहाबी हैं। नौमान बिन बशीर, नौमान खुद कहते हैं जो कि बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, कि अन्ना अबाहु अता बिही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनके बाप यानी बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें लेकर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़काला, तो कहने लगे, इन्नी नहल्तु बनी हाज़ा गुलामन, कि मैंने बेशक मैंने इस अपने बेटे को एक गुलाम तोहफे में दिया है, यानी गुलाम हिबा किया है। अल्लाह अकबर। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकुल्ला वालदिक नहल्त मिथलहु, क्या अपने सब बच्चों को तूने इसी तरह गुलाम दिया है, तूने इसी तरह तोहफा दिया है, अतिया दिया है हर बच्चे को? काला, तो उन्होंने कहा ला नहीं। काला, तो फिर आपने फरमाया फर्जे हो, तो इसको वापस लौटा दे, यानी फिर इसको ये ना दे बल्कि या सबको दो इसी तरह का या इसको भी वापस कर दो। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अन्नहु काल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अयसुर्रुका अन यकूनु इलैका फिल बिर्रि सवाअन, अयसुर्रुका, क्या तुझे ये बात पसंद है कि ये कि हूँ ये सारे बच्चे तेरे, तेरी औलाद पूरी, इलैका तेरी 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 तरफ या तेरे हाँ, फिल बिर्रे नेकी में, सवान बराबर, क्या तू चाहता है कि सारी औलाद तेरी जो है तेरे साथ उसने सलूक से पेश आए बराबर? काला, तो उन्होंने कहा यानी बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, भला हाँ क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल। काला, तो फिर आपने फरमाया फला इदन, तो तब ऐसे ना करो, यानी ना मैं गवाह बनूंगा और ना तुम ऐसा काम करो। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अन्नहु काल, अजीज तलबा हम ये हदीस पढ़ रहे थे 3019, तो वफ़ी रिवायत, एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं, अन्नहु काल, के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतानी अबी ना, बशीर जो रावी हैं बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बेटे नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो जो बयान कर रहे हैं एक रिवायत में, वो ये कहते हैं कि अन्नहु काल, के आतानी अबी अतियतुन, के मेरे बाप यानी बशीर ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे एक तोहफा दिया, अतिया। फ़कालत अमरतु बिन्तो रवाहा, तो अमरा बिन्त रवाहा जो थी यानी जो मेरी वालदा थी, उन्होंने कहा कि ला अर्दा, कि मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगी, मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं ना होंगी, हत्ता तुशहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि तुम इस मेरे बेटे को ये गुलाम देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाओ। हत्ता तुशहिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर वो बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़काल, और फरमाया, इन्नी आतईतु बनी, कि मैंने दिया है अपने इस बेटे को, यानी
کس کو؟ نعمان کو، من امرہ بنت رواحہ، جو کہ امرہ بنت رواحہ میری بیوی امرہ بنت رواحہ کا بیٹا ہے، عطیت۔ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے 3019، تو ہم حدیث کے ان الفاظ پہ ہم نے توقف کیا تھا کہ فقال انی اعطیت ابنی، کہ میرے جو باپ بشیر رضی اللہ عنہ نے ان کہا کہ میں نے انی اعطیت ابنی من امرہ بنت رواحہ، کہ میں نے اپنے اس بیٹے یعنی نعمان کو جو کہ امرہ بنت رواحہ سے ہے دیا ہے عطیتاً، ایک عطیہ گفٹ، فامرتنی، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے یعنی میری بیوی نے، ان اشہدہ کا یا رسول اللہ، کہ میں اس پر اللہ کے رسول آپ کو گواہ بناؤں۔ قال، تو آپ نے فرمایا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو اسی طرح کا غلام دیا ہے، یعنی غلام ہبہ کیا ہے تو نے؟ قال، تو تب بشیر رضی اللہ عنہ نے یعنی میرے والد نے کہا کہ نہیں، لا۔ قال، تب آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ، تو اللہ سے تم ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو۔ قال فرجا فرد عطیتہ، تو اس پر جو راوی ہیں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹے یعنی میرے باپ بشیر واپس گئے، فرد عطیتہ، تو انہوں نے جو اپنا گفٹ مجھے دیا تھا وہ واپس لے لیا، عطیہ جو دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ فی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ انہ قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ متفق علیہ، تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہ بڑی معروف حدیث ہے اور ہے بھی صحیح۔ اولاد کے درمیان والدین کے لیے ایک بہت بڑی ایک رہنمائی ہے کہ اولاد کو جو بھی جب بھی دیں والدین، تو اس میں اس بات یعنی مساوات کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس میں فائدہ والدین کا یہ ہے تاکہ اولاد کے درمیان والدین کے بارے میں کوئی کسی قسم کی ان کے اعتماد میں کمی نہ آئے، اور ان کی محبت میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں اور اچھے رویے میں کوئی کمی نہ آئے کسی کے دل میں بھی۔ اچھا جی، باقی کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ عام نارمل حالات کی بات ہے۔ تو حدیث طلبہ، انی نحال تو کا مطلب ہے میں نے ہبہ کیا، یعنی تحفہ میں عطیہ میں دیا۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اولاد کے درمیان برابری جو ہے یہ مستحب ہے، فرض نہیں، جبکہ اہل حدیث محدثین کے نزدیک یہ برابری جو ہے یہ واجب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سے اس بات کو کنڈیم کیا ہے، نگلیکٹ کیا ہے کہ میں نہیں بنوں گا اس معاملے میں قضیہ میں گواہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا اشہد علی جور، کہ میں گواہ نہیں بنوں گا ظلم پر۔ اس طرح کا دوسری اولاد یا بچوں کو بھی غلام عطیہ یا ہبہ کرو۔ آگے ہے عزیز طلبہ حدیث ہمارے پاس 3020، اسی باب کی دوسری فصل ہے، الفصل الثانی۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی ہیں، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرجع احد فی ہبتہ، کہ کوئی بھی شخص نہ واپس کرے لوٹائے، ہاں جی، لا یرجع احد، کوئی بھی نہ واپس لوٹائے، فی ہبتہ، اپنے عطیہ کے بارے میں، یعنی عطیہ کو ہبہ کی گئی چیز کو واپس نہ لوٹائے، واپس نہ کرے، الا الوالدہ من ولدہ، سوائے والدین کے جو کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کریں، الا الوالد، یا مراد مگر والد یا والدین جو کوئی اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر لیں، ہبہ کریں اور مصلحت سمجھیں کہ اس کو واپس لے لیا جائے تو وہ واپس لے سکتے ہیں اور نہیں۔ رواه النسائی وابن ماجہ۔ یہ حدیث جو ہے حدیث طلبہ 3020 سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس کی وضاحت پہلے بھی گزر چکی ہے اس حدیث کے بارے میں۔
حدیث 3021 ہمارے پاس ہے، دو جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین۔ تو عزیز طلبہ، یہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل للرجل ان یعطی عطیۃ، کہ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی عطیہ دے، تحفہ دے، ثم یرجع فیہا الا الوالد فیما یعطی ولدہ، سوائے والد کے اس عطیے کے بارے میں جو وہ اپنے بچوں کو یا بچوں میں سے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ومثل الذی یعطی العطیۃ ثم یرجع فیہا، اور اس شخص کی مثال جو کسی کو عطیہ دے اور پھر دے کر ثم یرجع فیہا پھر اس کو واپس لے لے، کمثل الکلب، اس کتے کی طرح مثال ہے، اکلا، جس نے کھایا کوئی چیز، یعنی کوئی چیز کھائی، حتی اذا شبع، یہاں تک کہ جب وہ پورا سیر ہو گیا یعنی پیٹ اس کا بھر گیا، شبع، قاع، تو اس نے قے کر لی، ثم عاد فی قیہ، پھر اس نے اس قے کی گئی چیز کو دوبارہ کھا لیا، تو یہ اس شخص کو اس کتے سے تشبیہ دی گئی ہے جو قے کھا کر اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ رواه ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و صححہ الترمذی، تمام محدثین نے سے روایت کیا، امام ترمذی نے سے صحیح قرار دیا ہے سند کے اعتبار سے۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہے، صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک والد کو بھی رجوع جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ والد کو بھی جائز نہیں کہ وہ عطیہ دے کر واپس لے لے، لیکن اہل حدیث کا مذہب جو ہے اس حدیث کے مطابق ہے کہ صرف والد کو یہ جائز ہے کہ وہ مصلحت کی خاطر بچوں میں دیکھے تو کوئی چیز ہبہ کی ہوئی واپس لے سکتا ہے، واللہ عالم۔ آتے ہیں آگے، ہمارے پاس جو حدیث ہے 3022 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان اعرابی اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرۃ، کہ ایک اعرابی بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا، بقرۃ، ایک نو عمر اونٹ، جوان اونٹ، فعوضہ منہا 6 بقرات، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوضہ منہا، اس کے عوض دیں 6 بقرات، 7 اونٹنیاں، 7 شی کیملز، 7 اونٹنیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کو دیں، اس ایک اونٹ کے بدلے، 9 عمر اونٹ کے بدلے، فتسخط، اس کے باوجود وہ بدوی جو ہے وہ ناراض ہوا، وہ راضی نہ ہوا، فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ بدوی وہ 7 اونٹنیاں لے کر بھی راضی نہیں ہے، تو فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، واثنا علیہ، اور اللہ جل شانہ کی ثنا بیان فرمائی، ثم قال، پھر فرمایا، ان فلانا، صحابہ سے مخاطب ہو کر، کہ بے شک فلاں آدمی، اہدا الیہ ناقۃ، اس نے ایک اونٹنی، 9 عمر اونٹنی مجھے ہدیہ دی، تحفہ دی، فعوضتہ منہا 6 بقرات، تو میں نے اس کے عوض اس کو 6 جو اونٹنیاں ہیں وہ دیں، اس کے عوض اس کو 6 اونٹنیاں دیں، فظل ساخطا، تو اس کے باوجود وہ ناراض ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، وہ راضی نہیں ہوا، لقد حممت اللہ اقبل ہدیۃ، تو اب تحقیق میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اقبل ہدیۃ، کہ میں کسی سے بھی کوئی ہدیہ وغیرہ قبول نہ کروں، الا من قریشی، سوائے قریش خاندان سے، او انصاری، یا کسی انصاری سے، او ثقفی، یا کسی ثقفی آدمی یعنی بنو ثقیف سے جو جس کا تعلق ہے، او دوسی، یا کسی بنو دوس کے قبیلے کے آدمی سے، تو قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی یہ سارے نسبت ہے، 2 اس میں قبیلے ہیں بڑے معروف، بنو ثقیف طائف والے، اور دوسین
اور اسی طرح دوس قبیلہ، رواه ترمذی و ابو داود و نسائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی نہ لگی اور آپ نے یہ بات فرما دی۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث طلبہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے یہ حدیث جو ہے 3022، اس سلسلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دو قبائل ہیں، بنو ثقیف اور بنو یہ دوس قبیلے، اور یہ اس لیے آپ نے اس کو خاص کیا ہے حدیث میں کہ شاید یہ سخاوت میں یا کرم میں دوسروں سے زیادہ ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا عزیز طلبہ کہ ہدیہ بھی وہیں دینا چاہیے جہاں اس کی اہمیت ہو، اور اگلا جو ہے وہ دوسرا شخص اس کو قبول کرے اور تہ دل سے اس کا شکر گزار بھی اور خوش بھی ہو۔ تو جس نے ہدیہ دے کے بھی ناراض ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہدیہ دیتے ہوئے پہلے سوچ لے، یا اس شخص کو دے اس کے بجائے جو شکر گزار ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 3000، جی حدیث طلبہ ہم یہ پڑھ رہے تھے حدیث 3023، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا من اعطی عطاء فوجد فلیجز بہ، من اعطی وہ شخص، جو بھی شخص دیا جائے عطاء کوئی عطیہ، کوئی چیز عطیہ میں، فوجد تو اس کے صلہ میں کوئی چیز اس کے پاس ہو، فلیجز بہ تو وہ اس کے بدلے میں اس چیز کو واپس اس چیز کو لوٹائے، یعنی اس جو ہدیہ دینے والا اس کو بھی وہ اپنی توفیق کے مطابق، گنجائش کے مطابق اس کو بھی جواب میں ہدیہ دے تاکہ طرفین میں یہ محبت الفت بڑھے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، اور جو کوئی چیز نہ پائے اس کو دینے کے لیے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے زبان میں۔ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، تو جس نے دوسرے ہدیہ دینے والے کی تعریف کر لی تو گویا اس نے اس کا شکر بھی ادا کیا۔ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے ہدیہ لے کر بھی اس کو چھپایا، یعنی زبان سے کوئی بات نہ کہی، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، تو اس نے گویا کہ ناشکری کی۔ یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں بلکہ لغوی ہے، جس کا معنی ہے نہ قدری نہ شکری کسی نعمت پر۔ ومن تحلی بما لم یعطى، ہاں جی، اور جس شخص نے تحلی مطلب ظاہر کیا، جس شخص نے ظاہر کیا بما، ومن تحلی اور جس شخص نے کوئی چیز ظاہر کی، واضح کی، بما وہ لم یعطى جو وہ دیے ہی نہیں گیا سرے سے، جسے کوئی چیز نہیں دی گئی اور وہ کوشش کر رہا ہے ظاہر کرنے کی، کانا کلابس ثوبی دورن، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جس طرح کہ دو سوٹ پہننے والا ہے، کلابس ثوبی دورن، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے، یا دوہرا جھوٹ بولنے والے کی طرح، دو جھوٹ، جس نے ایسی چیز جو اسے دی نہیں گئی اور اس کو بلا وجہ زبان سے واضح کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، تو ایک تو وہ جھوٹا ہے، دوسرا یہ ہے ایک تو جھوٹ ہے کہ اس نے وہ حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز نہیں دی گئی اور جس شخص نے دی نہیں اس کو وہ واضح کر رہا ہے اپنی زبان سے، تو گویا کہ دو جھوٹ ہیں۔ تو اصل میں یہ جو طریقہ کار تھا نا، دوہرے کپڑے پہننا، یا تو سے مراد کنایا ہے یعنی دو جھوٹ بول رہا ہے، یا واقعی حقیقتاً وہ ایسے دو اس انداز کے کپڑے پہنتا ہے۔ ومن تحلی بما لم یعطى، اور جس نے کوئی ایسی چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی تو کانا کلابس ثوبی دورن کا کیا مطلب ہوگا؟ تو گویا کہ وہ ایسے جیسے کہ وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دین و دنیا کے کمال کا اظہار کرتا ہے، دین و دنیا کے کمال کا اظہار کرتا ہے، یا علماء و صلاحاء کا لباس پہن کر اپنے آپ کو عالم اور صالح ظاہر کرتا ہے، اپنا جبہ پہن کر، اوپر ٹوپی اور پگڑی سجا کر اور اینک لگا کر، کھونڈی ہاتھ میں پکڑ کر بڑا عالم فاضل بن کر پھرتا ہے اور ہوتا نہیں ایسے، یا یہ بھی مراد ہے، یا اپنے آپ کو عالم اور صالح نیک ظاہر کرتا ہے تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ کر۔ حقیقتاً کرتا ہے کہ پہنے اور کرتے کے آستین میں دو اور آستینیں جوڑے تاکہ دو کرتے
پہننے والا معلوم ہو۔ اور یہ عرب میں دستور تھا کہ ایسے لوگ جب کرتے تھے 2 کرتے پہنتے، ایسے لگتا ہے جیسے 2 کرتے پہنے ہوئے ہیں، تو لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ شریف آدمی ہے۔ یہ عربوں کے یہاں تھا۔ سر آواز بہت، اور لوگ ان کی جھوٹی گواہی کا بھی اعتبار کر لیتے۔ تو ایسا کرتا پہننا کہ جس سے معلوم ہو کہ 2 یعنی ڈبل آستینیں اس کی شو کرنا، تو ایک عرب میں سمبل تھا، اس بات کا علامت تھی کہ یہ صاحب جو ہیں یہ بڑے شریف ہیں اور بڑے سچ بولنے والے صادق ہیں۔ تو لوگ ان کی جھوٹی بات پر کو بھی مان کر اس پر اعتبار کر لیا کرتے۔ اس طرح کا ملمہ سازی سمجھ لیجئے، کوئی جھوٹا پن ظاہر کرنا، تو کوئی معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ تو پھر سن لیجئے اس کا معنی یا تو دین و دنیا کے کمال کا اظہار کرے ہو نہ، یا علماء و صالحین کا سا لباس پہن کر بڑے بڑے چوگے اور ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کر، جیسا کہ آج کل لوگ پھرتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے اور ٹوپیاں سجائے ہوئے، پگڑیاں، رومال اور اس طرح کے ہاتھ میں لے کر سٹکس، اور پھر جناب وہ بڑے بڑے پوسٹر، جیسے فلمی پوسٹر نہیں، اس پر آپ دیکھتے ہیں 8-8 10-10 کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو مولوی، وہ کبھی کسی مجلس کا ہوتا ہے اپنا بورڈ لگا ہوا، کبھی کسی محفل کا، کبھی کسی محفل نعت کا، تو اس طرح کی فوٹو کھنچواتے اور اپنے آپ کو باور کراتے ہیں معاشرے میں بڑے پرومیننٹ اور سرکردہ لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو عربوں میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ڈبل کرتا یعنی اس طرح کا پہنتے کہ آستین ڈبل ہو جاتی، دوری، تاکہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ آدمی جو ہے یہ شریف ہے، اور ایسے لوگوں کی یہ علامت تھی، اور ان کی جھوٹی گواہی کو بھی سمجھ لیتے کہ یہ ٹھیک ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر نیکسٹ ہے 3024۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع علی معروف، کہ جس کی ساتھ کوئی بلائی کا کام کیا گیا، یعنی جس کے ساتھ کوئی بلائی یا احسان کیا گیا، من صنع علی معروف، فقال لفاعلہ، تو جو شخص جس کے ساتھ بلائی کی گئی، جس پر احسان کیا گیا، وہ کرنے والے کے لیے یہ الفاظ کہے، فقال لفاعلہ، جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا دے، فقد ابلغ فی الثناء، تو گویا کہ اس نے بہترین تعریف کی اس کی، یعنی بہترین صلہ دیا، بدلہ دیا۔ تو اگر وہ کوئی چیز احسان کے بدلے احسان نہیں بھی کر سکتا فوری، تو کم از کم زبان کے ساتھ اچھے الفاظ ہی بول دے، اس کا شکریہ ادا کر دے، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ اور اوپر والی جو حدیث 2024، یہ حدیث روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا، یہ عزیز طلبہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ اس کی سند صحیح ہے آیا یا کہ ضعیف ہے۔ ہاں، تو بس آخری حدیث ہے، بعد نے اسے صحیح کہا اور بعد نے اسے ضعیف، اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اگلی حدیث جو ہے 3025، یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے، اس نے گویا کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ رواہ احمد و ترمذی، کیونکہ جس نے احسان کسی کے ساتھ کیا تو اس احسان کرنے کے لیے اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ اس کے ساتھ احسان کرو، تو اگر اس نے احسان کرنے والے کو کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، تو حقیقت میں نہ اس نے احسان کرنے والے محسن کا شکریہ ادا کیا اور نہ اللہ کا۔ تو گویا کہ اگر اس نے شکریہ ادا کر دیا تو گویا کہ اس نے دونوں کا شکر ادا کیا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ اعلم۔